ہماری مذہبی رسومات کے متعلق چند سوالات ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں۔ خاص طور پر ان سوالات پہ ہم کنسنٹریٹ کریں گے، اور ان سوالات کے حوالے سے تمہید کے طور پہ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات بہت طویل ہیں، اس کے لیے آپ کو پوری ہسٹری میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جس میں آپ کو سوسائٹی کے اندر ہمارے مسلم برادری کے ساتھ اپنے طریقے کی پریکٹس کے بارے میں رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو ہمارا رسپانس ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، یعنی آپ کس شخص کے ساتھ کس طرح کی بات کریں، اس کے لیے ہمیں اپنی صوابدید کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی جو ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی چیز جاننا چاہتا ہے، تو ان کے ساتھ ہم جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم کھلے دل سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے جو شخص سوال پوچھ رہا ہے اس کا جاننے کا مقصد کم ہے اور چھیڑ چھاڑ کا مقصد زیادہ ہے، یا اعتراضات زیادہ ہیں، یا وہ الزامات لگا رہے ہیں، تو وہاں اپنی باتوں کو جتنا آپ مختصر کر کے کہ بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ کر ہم اس بات کو مختصر کریں، وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو سوالات ہیں جو ہمیں سوسائٹی میں رسپونڈ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنے ماحول میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اس کے لیے میں بیک گراؤنڈ کے طور پہ صرف یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جس کو مختصر کر کے یا اس کا اصل جواب اس سوال کے اندر نہیں ہوتا بلکہ عقیدہ امامت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا طریقہ اتنا مختلف کیوں ہے؟ آپ طریقے کی ایک ایک بات لوگوں کو سمجھانے اور معاشرے میں پائے جانے والے ایک ایک رسم سے اس کا موازنہ کیے بغیر ایک عنوان پہ بات کریں کہ ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی دو میجر انٹرپریٹیشنز وجود میں آئی ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت ہیں جن کا خیال ہے کہ قرآن شریف میں جس طریقے سے باتیں لکھی ہوئی ہیں اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے عمل کر کے بتایا، اور اس کے بعد ان کے دور کے علماء جس طرح ہر گروہ کا علماء اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دوسرا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ شیعوں کا انٹرپریٹیشن ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ تو گویا امامت اور قرآن دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور جس طرح حضور اکرم نے اپنی زندگی میں قرآن کی تشریح کی، شریعہ کی تشریح کی، بالکل اسی طریقے سے ہر زمانے کا امام ان اختیارات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں جو اختیارات ایک دینی رہنما کو دیا جاتا ہے۔ یہ اختیارات ہمارے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ اختیارات عوام کے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ اختیارات خداوند تعالیٰ کی طرف سے امام کی تقرری کے ساتھ آتے ہیں، اور امام اپنے ان اختیارات کے تحت دین کی تشریح کرتے ہیں، مذہب کی تشریح کرتے ہیں، دین اسلام کو زمانے کے ساتھ قابل عمل بناتے ہیں۔ اس وجہ سے جو حاضر امام میں عقیدہ رکھتے ہیں تو حاضر امام جیسے جیسے وقت کے مطابق تشریحات کرتے جاتے ہیں، ہم ان تشریحات کو فالو کرتے ہیں۔ تو جب بھی اس قسم کی کوئی ڈسکشن یا صورتحال کے آپ کے درپیش ہو، یاد رکھیے بات ہمیشہ امامت پہ کریں، ہر چیز کو امامت کے نقطے پہ لے آئیے اور امام کے اختیارات کی بات کریں۔ مسجد کا ایک پیش امام اور حاضر امام جو خدا کا مقرر کردہ ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امام زمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دینی منصب کے جانشین ہے، وہ بغیر کسی اختیار کے جانشین نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلاؤں، ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب صاحب کی کتاب الاختیار، جو امام کی اتھارٹی پر ایک کتاب ہے، امام کے کیا اختیارات ہیں، بہت تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا ہوم ورک ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم خود ریڈنگ نہیں کریں گے، اور ماشاءاللہ ریڈنگ کے لیے کافی اچھی چیزیں آئی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کی ایک اور کتاب المصباح جو عقیدہ امامت پر ہے، اور کتاب الوسیلہ جو امام سے دعا مانگنے کے بارے میں ہے، یہ 3 کتابیں بہت اہم ہے۔ میری اپنی کتاب اسماعیلی طریقہ بھی اسی بنیاد پہ لکھی گئی ہے، جن میں وہ قرآنی بنیادیں فراہم کی گئی ہے کہ جس سے ہمارا طریقہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑی سی ریڈنگ ہے وہ ہمیں اپنے طور پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امامت کے اختیارات کے حوالے کی جتنی چیزیں ہیں ان کا میں پھر سرسری حوالہ دیتا ہوا جاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس وقت یہاں تمام، مثلا آپ کا پہلا سوال جو ہے کہ مذہبی مناسک کیا ہے، ان کا مکمل بیک گراؤنڈ دیا جائے، تو اس کے لیے ہمیں کئی دن ضرورت ہوں گی اور کئی ایسے سیشنز کی ضرورت پڑے گی کہ ہم تمام مذہبی رسومات کا بیک گراؤنڈ تفصیل میں جائے اور بیان کریں۔ ہمیں اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے فوکس کرنا ہے ان سوالات کو، لیکن میں اپنی ایک کتاب جو اور بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے یہ کتاب دیکھی ہوگی، یہ اسی سبجیکٹ پر ہے، مناسک، مجالس اور تسبیحات۔ ہمارے جتنی بھی سیریمنیز ہیں جو ہم جماعت خانے میں انجام دیتے ہیں، ان سب کا بیک گراؤنڈ، ان کی تاریخ، وہ کس طرح انجام دی جاتی ہے، ان کی کیا اہمیت ہے گنانوں میں یا فرامین میں، کہاں کہاں ان کے حوالے پائے جاتے ہیں، ہمارے تمام مجالس کی کیا ہسٹری ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ اور جتنی تسبیحات ہم پڑھتے ہیں جماعت خانوں میں مختلف جگہوں میں دنیا میں، ان سب کا بیک گراؤنڈ اس میں ہے۔ تو کافی ریڈنگ کے لیے میٹیریل اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد چونکہ بہت سے سوالات شاید اٹھ سکتے ہیں جو ان میں ہم ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں، ان سوالات کو ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پہ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ مذہب میں 2 بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مذہب کا جب آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں، مذہب کی تعریف کرتے ہیں، تو مذہب 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک اس میں عقائد ہوتے ہیں اور دوسرا اس میں اعمال ہوتے ہیں۔ ایک کچھ بلیف ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں مانتے ہیں، اور ان بلیف کو پریکٹس میں لانے کے لیے اس کے مطابق ہم اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جو اعمال انجام دیتے ہیں یہ مذہبی رسومات کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، جن کو مولا نے اپنے فرمان میں ہمارے طریقے کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے کہ اس سے مذہب کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ کسی بھی مذہب میں جو فزیکل پریکٹسز انجام دی جاتی ہیں، اس کے پریئرز ہیں، اس کے رائٹس اور ریچولز ہیں، اگر آپ اس کو ایک ایک کر کے ہٹا دیں گے تو وہ پورے عمارت ختم ہو جائے گی۔ تو مذہبی رسومات کے اس ڈھانچے پر مذہب کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اس کو جاننا سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ اس کو آپ کوئی ماضی کی فرسودہ باتیں سمجھ کے آپ یہ نہ سمجھے کہ بس اب ہماری ماضی کا، ہماری تاریخ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح ہم جس طرح چاہیں اس کو ہم ایبریویٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں، یا اپنی مرضی کے مطابق اس کو شارٹ کر سکتے ہیں۔ تو مذہبی اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں یہ وہ ڈھانچہ ہے جس پر مذہب کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ ہم سوالات کی طرف آتے ہیں کہ دعا کی اہمیت اور دعا کو وقت پہ پڑھنا، یہ شروعات سے آپ قرآن حکیم کی بھی اسٹڈی کریں گے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی عبادات کے لیے اوقات، اس کے وقت مقرر فرماتے ہیں۔ ذکر کے لیے بھی اللہ فرماتا ہے صبح شام اللہ کا ذکر کرو، صبح شام اور تھوڑی سی رات گئے صلات انجام دو۔ تو عبادت انجام دینے کے لیے، دعا انجام دینے کے لیے قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ وقت کا انڈیکیشن دیتا ہے۔ زمانے کے امام نے بھی ہم کو دعا وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور دعا چونکہ ایک کانگریگیشنل پریئر ہے،
یہ ہماری صرف ذاتی نہیں ہے، ذاتی ہونے کے باوجود یہ جماعتی ہے، چونکہ ہم بعض جماعت انجام دیتے ہیں۔ تو مذہب میں دو طرح کی پریکٹس ہے، ایک وہ فرائض ہیں جسے ہم کانگریگیشن میں انجام دیتے ہیں تاکہ وہ جماعت کے جو ڈسپلن کا ایک ڈھانچہ ہے اس کو مضبوط رکھے۔ اس کے بعد ہمارے نوافل ہوتے ہیں جو ہم اپنی مرضی کے مطابق ایکسٹرا تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ایکسٹرا دعائیں پڑھ لیتے ہیں، وہ انڈیویجول ہے، وہ آپ کبھی بھی پڑھیں، کہاں پڑھیں، کتنی پڑھیں، کیا پڑھیں، اس پہ ہماری مرضی ہوتی ہے۔ مگر ایک پرسکرائب فارم آف یونیفارم پریئر زمانے کے امام کی طرف سے دیا گیا ہے اور وقت دیا گیا ہے، یعنی دعا کا ٹائم امام مقرر نہیں کرتے ہیں، وہ تو امام انسٹیٹیوشن پہ چھوڑتے ہیں، مگر جو ٹائم مقرر ہو اس ملک کے، اس علاقے کے، اس شہر کی جماعت ساتھ مل کر وہ دعا ادا کریں۔ اس دعا کے وقت میں اگر وہ باجماعت نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی ہے وہ وقت سنبھال لے، تاکہ مذہب کی ایک ڈسپلن کے اس ٹائم پر میرا زمانے کے امام کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ ہے، خواہ میں باجماعت ہوں یا نہیں ہوں، میں اکیلا ہوں، تب بھی میں 2 منٹ کے لیے اپنا رخ امام زمان کی طرف کر لیتا ہوں کہ یہ میرا دعا پڑھنے کا وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مصروفیات ہے تو ہم تھوڑا سا ڈیلے کر کے پھر اپنی دعا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت کو ہم ضرور یاد کر لیتے ہیں۔ تو دعا کو وقت پہ پڑھنا صبح اور شام ضروری ہے اور لازمی ہے، جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر دعا کسی وجہ سے وقت پہ ادا نہ کر سکیں تو کہا جاتا ہے کہ رات کے 12 بجے تک ادا کر دینی چاہیے۔ دیکھیے یہ ٹائم مقرر کرنے کی ایز سچ کوئی ضرورت نہیں ہے، دعا وقت پہ پڑھنی چاہیے، اور اگر ہم کسی ایسی مصروفیات میں ہیں جس میں ہمارا دھیان دعا میں نہیں رہ سکتا ہے، بعض اوقات لوگ تھوڑی سی پہلے بھی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی اگر میں اس وقت دعا نہیں پڑھتا ہوں شاید مجھے 4 گھنٹے اور لیٹ ہو جائے۔ اگر وہ انڈیویجول پریئر بعض اوقات ہم اپنے مذہبی نائٹ سکول میں یا مذہبی پروگرام کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم دعا وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو فارغ ہو کر جتنی جلد ہم دعا پڑھنے کی طرح دعا پڑھ سکتے ہیں، یعنی دعا پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، دعا پڑھنے کا ایک کنسنٹریشن ہوتا ہے، یعنی ہم امام کی حضور میں حاضری دیتے ہیں تو ان تمام آداب اور ڈسپلن کے ساتھ دعا پڑھنے کے جب ہم قابل ہوتے ہیں تو ہمیں جتنے جلد ہو سکے وہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اگر 12 بج جائے تو وہ دعا ایکسپائر نہیں ہو جاتا، کبھی ہم 1 بجے تک بھی مصروف ہیں تو پھر 1 بجے کے بعد لائف میں بہت سے پریشانیاں، بہت سے ٹریجڈیز، نہ معلوم کن کن قسم کی چیزوں میں ہم انوالو ہوتے ہیں، تو اگر اس میں 12 کا وقت بھی گزر جائے تو ایز سچ کوئی اس کا قانون نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم بھول بھی جاتے ہیں، انسان ہے، ہم کسی ایسی مشکل میں ہیں، کسی ایسی مصروفیات میں ہیں یا ٹریولنگ میں ہیں جہاں ہم ہمارا ٹائم کا ٹریک کھو بیٹھتے ہیں، ہم کہ کہاں کس وقت کیا بجا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم بھول بھی جاتے ہیں، کبھی دوسرے دن صبح یاد آیا کل میں دعا نہیں پڑھا ہوں، پڑھ لیجئے 1 دعا 2 دعا جو بھول گئے ایکسٹرا پڑھ لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا کل کی دعا۔ اگر آپ کو کسی کو کوئی چیز قرضے کی لوٹانی ہے، اگر 1 دن لیٹ ہو جائے تو بھی آپ لوٹاتے تو ہیں جا کر نا، تو وہ قرض تو لوٹانا ہوا، کسی وقت بھی ہم پڑھے اس کو۔ ہمارے دعا کے ٹائمنگز کے بارے میں سوال ہے، جو میں پہلے آپ کو تمہید دے کر گیا کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح شام اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس احکام کو اپنے وقت اور حالات کے مطابق انٹرپریٹ کریں، اور مذہب کا جو ظاہر ہے، مذہب کا جو فارم ہے، اس کو وقت کے مطابق انٹرپریٹ کرنا، حالات اور زمانے کے مطابق قابل عمل بنانے کی ذمہ داری زمانے کے امام کی ہے۔ تو زمانے کے امام نے ہمیں جو وقت دیا ہے دعا کا، زمانے کے امام نے جتنے ٹائمنگز ہمیں دیے ہیں، جو ٹیکس دیے ہیں، وہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہمارا کیوں ایسا ہے، ان کا کیوں ایسا ہے؟ واحد جواب اس کا یہ ہے، ہمارے پاس حاضر امام ہے، اور حاضر امام وقت کے مطابق چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ لاتے رہتے ہیں تاکہ اسلام کی روح زندہ رہے
اور فارم تبدیل ہوتا رہے. اگر فارم میں تبدیلی وقت کے مطابق نہیں آئے گی تو فارم میں ایک طرح کا جمود پیدا ہو جاتا ہے، اسٹیگنیشن پیدا ہو جاتا ہے، اور چیزیں اسٹیگننٹ ہونے کی وجہ سے اس کی جو لائف ہے، اس میں جو فعالیت ہے، اس کے اندر جو ڈائنامزم ہے وہ کھو جاتی ہے، جو شاید ہم اپنے آس پاس کچھ اور انٹرپریٹیشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. دعا میں غلطی ہونے کی صورت میں کیا دعا دوبارہ پڑھنی چاہیے؟ نیز دعا کے دوران کسی کام کو انجام دینا، جیسا کہ آنرری خدمت یا REC کے اساتذہ کچھ کام انجام دیتے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ غلطی ہونا یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے. دعا میں مختلف طریقے کی غلطیاں ہوتی ہے. ہم باجماعت بھی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، درمیان میں غلطی ہوتی ہے. غلطی معاف کرنے والا خدا ہے. تو ایز سچ اگر کبھی ایسا لگے کہ دعا میں بہت زیادہ غلطیاں ہو گئی ہیں اور ہمیں سکون نہیں ملا ہے تو ہم پھر سے اپنی دعا الگ سے پڑھ لیں. لیکن جماعت میں اس کو دوبارہ پڑھانا نہیں پڑھانا مکی کامڑے صاحبان کی ذمہ داری ہے، مگر وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ دعا جماعت خانے میں اچھی طریقے سے پڑھائی جائے. باقی چھوٹی موٹی غلطیاں دعا میں ہونے سے ایز سچ دعا کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر انڈیویجولی ہماری مرضی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دعا کو اس طرح پڑھنے میں سکون نہیں ملا ہے، ثواب کا کام ہے، بے شک آپ پھر سے اپنی دعا پڑھ لیں. دعا کے دوران کوئی ایسا کام انجام دینا جس سے ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو وہ دعا کے ساتھ انصاف نہیں ہے. چونکہ دعا پڑھنے کا مطلب یہ آپ خدا سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ظاہر میں ایک مثال لے لیجیے، اگر آپ حاضر امام کے حضور میں بیٹھے ہیں، مولا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ ساتھ 10 کام اور کرتے رہتے ہیں آپ؟ کوئی بھی کرے گا. کوئی بھی شخص مرید امام کے حضور میں بیٹھ کر ایک ضروری بات خلوت میں امام سے کر رہا ہے، اس دوران وہ اور کوئی کام کرے گا؟ کوئی کام نہیں کرے گا. کہ مولا میں یہ بھی کر لیتا ہوں، آپ کے ساتھ بات بھی چل رہی ہے میری، میں کچھ مصروف آدمی ہوں، میں 2-4 کام اور بھی ساتھ ساتھ نمٹا لوں تو آپ سے بات بھی ہو جائے گی، میرا کام بھی ہو جائے. کوئی بھی خدا کے ساتھ بات چیت کرنے میں ایسا نہیں کرتا، کیونکہ کوئی بھی کام اتنا اہم نہیں ہے کہ جس کو وہ اس دوران کرنا چاہے گا. ہاں بعض اوقات کچھ اچھے کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ اچھے کام میں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم جب اپنی دعا پڑھتے ہیں، انڈیویجول دعا پڑھتے ہیں، تو ہم دعا پڑھنے کے لیے ہی پڑھتے ہیں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ. باجماعت جب جماعت دعا پڑھ رہی ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہے. بھئی کار پارک میں لوگ کھڑے ہیں، پانی اور شوز کے لیے لوگ کھڑے ہیں، ٹیچرز کی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی بہت سے لوگ خدمت انجام دیتے ہیں اور وہ خدمت دینا بھی ضروری ہے. اور یہ اس لیے برا نہیں ہے کہ آپ دعا کا وقت کسی برے کام کے واسطے نہیں چھوڑ رہے ہیں، جماعت ہی کے کسی اچھے کام کے واسطے آپ جس کا انجام دینا ضروری ہے، آپ دعا کا اپنا وقت پوسٹپون کرتے ہیں. تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے ہم اس ڈیوٹی میں دھیان دیں. ٹھیک ہے نا، ہم گاڑی پارکنگ بھی کروا رہے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہیں، ہم جوتے بھی اٹھا کے رکھتے جا رہے ہیں، دعا بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ دعا میں ہمارا کنسنٹریشن نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کو اگر آپ ٹوکن دیتے ہیں تو آپ کا کنسنٹریشن ٹوکن پر ہوگا کہ میں نے بندے کا جوتا رکھا ہے تو صحیح ٹوکن دیا کہ نہیں دیا. اس وقت کنسنٹریشن وہاں ہے، دعا میں نہیں ہے. تو بجائے بہت سارے کاموں میں انوالو ہو کے اور دعا کو ویسے ہی ٹچ کرتے ہوئے نکل جائیں، ہم پورے کنسنٹریشن سے جو خدمت ہمیں دی گئی ہے والنٹری، وہ خدمت انجام دیں. اپنے کام سے فارغ ہو کر سکون سے آرام سے بیٹھ کر اپنی دعا پڑھیں. اس دعا سے ہم کو سکون ملے گا، ہم کو محسوس ہوگا کہ ہم نے دعا پڑھی ہے. البتہ کوئی بھی خدمت دعا کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں دعا کے ٹائم پہ میں نے پانی پلا دی، میں بچے کو دیکھ بھال کر رہا تھا یا کر رہی تھی، یا میں شوز کمپنی میں ہوں، میں پارکنگ میں ہوں تو میری دعا ہو گئی. دعا کا یہ فرض، دیکھیے خدمت آپشنل ہے، دعا فرض ہے، اور کوئی بھی آپشنل کام کسی فرض کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بنتا، نعم البدل نہیں بنتا. تو ہم دھیان سے اپنی خدمت انجام دے لیں، پھر اپنی اولین فرصت میں 6 منٹ کی بات ہوتی ہے، 10 منٹ کی بات ہوتی ہے، آرام سے بیٹھ کر اپنی دعا پڑھیں تاکہ ہمیں اس سے سکون ملتا ہے.
آپ ایک ظاہری چیز کے لیے بھی آپ چلتے پھرتے اگر کھانا کھاتے رہتے ہیں، اگر آپ کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، 2 نوالا کھایا پھر یہاں گئے، 2 نوالے کھایا پھر ہم نے کام انجام دیا، تو آپ کا ڈاکٹر بھی آپ سے کہے گا کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کھانا بھی کنسنٹریشن سے کھانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھیں تو صرف کھانے کے لیے بیٹھیں، اس وقت ٹیلی ویژن بھی نہ دیکھیں آپ، کیونکہ اس سے آپ کھانے کو انجوائے نہیں کرتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں انوالو ہیں، آپ کا مائنڈ وہاں ہے، آپ کا ایکسائٹمنٹ وہاں ہے، اور آپ جانتے ہیں آپ ڈراموں میں کتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ تو اگر اب کھانے کے لیے بھی ڈاکٹر اگر ہمیں کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرنے کو کہتے ہیں تو دعا تو کام ہی کنسنٹریشن کا ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کا ٹائم دعا کے واسطے رہنے دینا چاہیے۔ دسون کیا ہے اور دسون کا بیک گراؤنڈ؟ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ہماری کمائی میں سے اللہ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دسون کا میٹر ایسا ہے جو ہم رائٹنگ میں نہیں لاتے، مگر دسون پر ریکارڈنگ وائز اور لیکچرز کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مناسک کی کتاب میں ہم دسون کا، چونکہ جس میں منی میٹرز انوالو ہوتے ہیں وہ چیزیں ہم تحریر میں نہیں لاتے ہیں، تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، خمس، عشر اور صدقات وغیرہ کے ذریعے سے مال میں سے اپنا حصہ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ آپ کے پاس کوئی مال رہتا ہے تو پراپرٹی میں سے 2.5% نکالا جاتا ہے، عشر جو ہے وہ کھیتی باڑی میں سے نکالا جاتا ہے، خمس اس زمانے میں مال غنیمت سے ادا کیا جاتا تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا زمانے کے امام ان میں وقت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، چونکہ اکنامی کی سچویشن بدلتی ہے، مالی حالات بدلتے ہیں، مالیات کا پورا نظام وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ تو ہمارے دائیوں نے، ہمارے پیروں نے جو نظام امام کی طرف سے ہم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی حق حلال کی کمائی میں سے، ہماری نیٹ آمدنی میں سے ہم 10% دسون امام کا حق نکالتے ہیں۔ آپ نے ایک اور سوال بھی پوچھا ہے کہ بعض علاقوں میں 12.5% دیا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں 10% دیا جاتا ہے۔ دسون کا مطلب ہی 10% ہے۔ عشر جو جس کا حکم قرآن میں آیا ہے، یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا، عشر کا مطلب بھی 10% ہے۔ گنانوں میں بھی ہم کو 10% امام کا حق امام کو دینے کا حکم دیا ہے۔ دسون 10ویں پاتی کہیے، ایچے نرجینو آہار، دسون 10% ہے جو مرشد کا امام کا حق ہے۔ 40 گر مکھے آلیے پیری مریدینو ایچے وہوار، 40واں حصہ 2.5% جو ہے وہ آپ پیر کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ پیر امام کی طرف سے جماعت کا کام کرتے تھے اور ان کا اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، تو 2.5% پیر کا حق مقرر کیا گیا۔ اور جب پیراتن ختم ہوئی تو مریدوں نے یہ نہیں کہا کہ اب پیر کا حق ہم نہیں دیں گے، جبکہ امام نے فرمایا کہ اب امام اور پیر دونوں ہم ہیں، تو مریدوں نے کہا کہ ہم پیر کا حق بھی آپ کو دیں گے، تو ہم 10% امام کا حق، 2.5% پیر کا حق، اس طرح 12.5% امام کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم انڈین اسماعیلیز ہے، جو انڈین ٹریڈیشن پہ چلتے ہیں، ان میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے۔ جو غیر انڈین ہماری جماعت ہے، ناردرن ایریا سے افغانستان، ایران ہے، وہ 10% امام کا حق امام کو ادا کرتے ہیں۔ البتہ ان کے پاس بھی 2.5% مختلف طریقوں سے خلیفوں کو دینے یا سادات کو دینے میں یا کسی اور طریقے سے خرچ کرنے کا نظام پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی اگر نارتھ کا کوئی بندہ کراچی میں رہتا ہے تو وہ 12.5% دے گا یا 10% دے گا؟ دیکھیے جو جس ٹریڈیشن سے تعلق رکھتا ہے اس کو اس ٹریڈیشن کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یعنی کوئی انڈین اسماعیلی کو نارتھ میں جا کے چترال یا ہنزا میں جا کے اپنا 10% نہیں کر دے گا، وہ 12.5% ہی دے گا، چونکہ اس کا تعلق اس روایت سے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ناصری ٹریڈیشن سے ہے یا کسی اور ٹریڈیشن سے ہے، وہ کہیں بھی رہتے ہو، جس ٹریڈیشن سے ان کا تعلق ہے اور جو ان کی تعلیمات بنیادی رہی ہیں
وہ ان کے مطابق دسون ادا کریں گے۔ دسون اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اپنے کانٹیکسٹ میں، اسماعیلی کانٹیکسٹ میں ہم جب دسون ادا کرتے ہیں تو دسون اور زکوٰۃ اور خمس اور عشر، مال امام، سب دسون کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم جماعت کے باہر کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو جس طرح دوسرے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ ایک خاص مقدار ہوتی ہے، خاص مقدار کی آپ کے پاس پراپرٹی یا رقم ہو، اس کے اوپر اگر وہ آپ کے پاس 12 مہینہ ہے، یعنی قمری مہینہ جو ہوتا ہے، اسلامی مہینے کا پورا سال اگر آپ کے پاس وہ رہتا ہے تو اس پراپرٹی کا 2.5% جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہوتا ہے۔ لیکن شیعہ عقیدے کے مطابق زکوٰۃ لینے کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور ان کے بعد زمانے کے امام کو ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کوئی بھی شیعہ اپنی زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے طریقے سے جو ان کا انٹرپریٹیشن ہے اس طریقے سے وہ امام کے نمائندوں کو بھیجتے ہیں۔ ہم وہ زکوٰۃ اپنے دسون کے ساتھ جو دسون کا حصہ ہے ہم زمانے کے امام کو دیتے ہیں۔ تو دسون آمدنی میں سے ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ پراپرٹی میں سے، لوگوں کے پاس سال بھر کوئی چیز رہ جائے تو اس میں سے ادا کرتے ہیں۔ بالکل یہی سوال بعد میں پوچھا گیا ہے کہ دسون ہم جو کماتے ہیں اس میں سے دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دوسرے کہتے ہیں کہ جو باقی رہ جانے والوں حصوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے زکوٰۃ میں اور دسون کے اندر۔ اگر دسون کے اماؤنٹ کسی ایسی جگہ رکھ کر بھول جائے یا مس ہو جائے تو اس صورت میں کیا دوبارہ دسون ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیے، اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے جو دسون کے واسطے پیسہ رکھا ہے وہ امام کو پہنچا تو ہمیں دسون ادا کر دینی چاہیے۔ اگر میں بھول گیا ہوں کہ دسون کے پیسے میں نے کہاں رکھ دیے ہیں تو ڈاؤٹ میں رہنے سے پھر انسان پریشان، خاص طور پہ دینی معاملات میں، مذہب کے معاملات میں شک میں یا ڈاؤٹ میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ حق جتنا ہو سکے ہم صاف کر دیں۔ مثلا کوئی شخص جب دسون لے کے جماعت خانے جا رہا ہے، راستے میں لٹ گیا، خدا نہ کرے، وہ کیا کرے؟ یا مولا بھی تو جانتا ہے تیرا پیسہ تھا، میرا تو لٹ گیا، تو کیا وہ اس کو لٹنے دے گا کہ مولا آپ کا پیسہ گیا، میں تو دینے کے لیے آ رہا تھا، یا واپس ڈالے گا؟ اس کو پتا ہے کہ میرا جو دسون کا حق امام کو جانا تھا، امام کو نہیں گیا ہے، وہ مسٹر ایکس کے پاس چلا گیا ہے، تو مجھے تو امام کا حق ادا کرنا رہا۔ افسوس یہ ایک تکلیف کی بات ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، اور نیک کام میں جو پیسہ آپ ڈالتے ہیں قدرت کبھی اس کو رکھتی نہیں ہے۔ وہ ایک کا 1.25 لاکھ گھما پھرا کر مال کی صورت میں، برکات کی صورت میں، سکون کی صورت میں، راحت کی صورت میں، خوشی کی صورت میں، لوگوں کی محبتوں کی صورت میں، نہ معلوم کن کن صورتوں میں وہ ہماری زندگی میں لوٹ کر آتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں کبھی بھی دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا، محبت کبھی گن کر نہیں کی جاتی ہے۔ ہم امام کو دسون ادا کرتے ہیں، پیار سے ادا کرتے ہیں، پیار میں گنتی نہیں ہوتی، پیار جتنا انسان دیتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی طرف سے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ جو حق امام کا مجھے دینا چاہیے وہ میں نے امام کے گھر تک پہنچایا ہے۔ اس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی آمدنی کسی بھی قسم کی ہو، اس میں سے وہ دسون ادا کر، اس میں چونکہ جملہ بہت ججمنٹل ہے، مطلب ہم کسی کی کمائی پہ ججمنٹ دے رہے ہیں، اس لیے میں اس کو ریفریز کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میری آمدنی کسی بھی نوعیت کی ہو، بس میں اس میں سے دسون ادا کر دیتا ہوں تو وہ میرا پیسہ جو ہے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ کسی کا کچھ بھی عقیدہ ہو، یہ لوگوں کا اپنا، بٹوین مرید اور امام کا اپنا رشتہ ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بھی ججمنٹ دے کہ کون کیسا کمائی کرتا ہے، کیسا کمائی نہیں کرتا۔
इमाम का फरमान है कि अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, अपनी कमाई ईमानदारी से करो। और हम फेस वैल्यू पे ही लेते हैं कि हर शख्स अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी ईमानदारी के मुताबिक ही कमाई करता है। हम ये कहते हैं, हमारे दाइयों ने पीरों ने ये कहा कि आप अपनी कमाई का हिस्सा इमाम को अदा कर दें। अब वो आप जाने, आपका इमाम जाने कि आपकी कमाई कैसी थी कैसी नहीं थी। इसके लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है और इसके लिए किसी को जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। इमाम किसका पैसा किस तरीके से कबूल करते हैं और उससे उसको क्या बरकत देते हैं, ये इमाम बेहतर जानते हैं। किसकी रोजी कमाने की क्या क्या मजबूरियां हैं। देखिए, हम किसी ऐसी सोसाइटी में नहीं रहते हैं कि जिसको हम मुकम्मल तौर पर एक बाअदल सोसाइटी कहें कि यहाँ हर चीज ईमानदारी से हो रहा है और हर काम ईमानदारी से है, हर चीज अदल और इंसाफ के साथ है। यहाँ ऊपर से नीचे तक हर आदमी ईमानदार ही ईमानदार है। ऐसी सोसाइटी में हम नहीं रह रहे हैं। यहाँ कदम कदम पर इंसान को बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। किसकी कहाँ क्या मजबूरी होती है हम नहीं जानते। हम लोगों की मजबूरियों को उनके साथ रहने देते हुए हम ये कहते हैं अपनी कमाई में से इमाम का हक माल वाजिबात अदा करें। एक किसी न किसी तरह कोई अच्छा काम अंजाम देगा, उससे उसके माल में, उसकी जिंदगी में, उसके आमाल में खुदा बरकत देगा और उसको राह रास्त की हिदायत करेगा। तो हम इससे ज्यादा उनके बारे में और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो फिर जजमेंटल हो जाता है। जिंदा कायम पाया का कॉन्सेप्ट क्या है? है जिंदा कायम पाया हमारा एक सलाम है जो हमारे दाइयों ने, हमारे पीरों ने हमें दिया है कि जब हम जमात खाने में दाखिल होते हैं, ये हमारे बुनियादी अकीदों में से है कि हम जिंदा और हाजिर इमाम में मानते हैं। और ये जिस घर में हम बैठे होते हैं इबादत के लिए, जमात खाना, उसमें इमाम का नूर हमेशा हाजिर और मौजूद होता है। तो जब हम, और ये जो दोनों अल्फाज है हई और कय्यूम, हयात और कायम, ये दोनों खुदा के जो अस्माउल हुस्ना में से दो नाम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम, जो हयात है और कायम है, और वो है जिंदा कहते हुए हम इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदा का नूर जिंदा है। और कायम पाया कहते हुए हम इस बात का ऐलान करते हैं कि उस कायम व दायम इमाम को, खुदा के नूर को हमने हासिल किया है और पाया है। जिस तरह हम मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं अपनी दीनी मालूमात के लिए, इसी तरह दूसरे मज़ाहिब और फ़िरक़े के लोग हमारे जमात खानों में विजिट वगैरह क्यों नहीं कर सकते? देखिए, इन दो में ज़रा सा मैं फ़र्क करना चाहूँगा। हमारे जमात खाने की प्रेमिसेस को विजिट करने की कोई मनाही नहीं है। दुनिया में जितने भी हमारे जमात खाने हैं, हाई प्रोफाइल जमात खाने हैं, बाकायदा उसके गाइडेड टूर करवाया जाता है गैर इस्माइलियों को। और अगर कोई गैर इस्माइली इस जमात खाने के प्रेमिस को कभी देखना चाहे, मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करे, काउंसिल से रिक्वेस्ट करे, तो कोई मनाही नहीं है। एक डिसिप्लिन है कि भाई हमें आपकी इमारत देखनी है, काउंसिल से। जाहिर है आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, आप किसी मल्टीनेशनल बिल्डिंग में जाते हैं, आप कोई फैक्ट्री देखने जाते हैं, तो आप परमिशन मांगते हुए मुझे बच्चों को लेकर आना है, आपकी फैक्ट्री दिखानी है, तो बड़े खुशी से आपको दिखाते हैं। तो प्रेमिस दिखाने का, जमात खाने की जगह दिखाने की कोई मनाही नहीं है। लोग आमतौर पर विजिट में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और जो आपसे सवाल करते हैं उन्होंने विजिट का सवाल नहीं किया है। वो शायद ये चाहते हैं कि आपके दुआ के टाइम पे हम आके देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। और सवाल ये आता है कि भाई हमारे दुआ के दौरान, इबादत के दौरान, जिस तरह हम अपने दूसरे मजहब वालों की इबादत गाहों में जा सकते हैं, तो वो हमारे इबादत गाहों में क्यों नहीं आ सकते? देखिए, इस सवाल में है ना, हम जमात खाने को दूसरे इबादत गाहों के पैरेलल एक इबादत गाह बना देते हैं। हम जमात खाने को एक लाइन में खड़ी कर देते। ये क्रिश्चियंस के चर्चिज है, हिंदुओं के ये मंदिर है, और सिखों का गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद हो गई, इस्माइलियों का जमात खाना हो गया। ये जमात खाना ऐसी कैटेगरी में नहीं आता है। जिस तरह तमाम मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद है, इस तरह हमारी इबादत गाह भी मस्जिद है। हम सब की इबादत गाह मस्जिद है, इसलिए हम इबादत के लिए मस्जिद जाते हैं और जा सकते हैं। लेकिन
اس کے بعد اس بڑے دائرے میں مسلمان کے اسلام کے بڑے دائرے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ملتی ہیں. آپ کو جیسے کہ صوفیوں کی جماعتیں ملتی ہیں. صوفیوں کی اپنی عبادت گاہ، اپنا میڈیٹیشن ہاؤس، اپنا مراقبہ ہال. آج بھی آپ دیکھیں، آپ کو سڑکوں میں کہیں کہ بورڈ نظر آئے گا مراقبہ ہال، میڈیٹیشن کی جگہ. وہ کہ مسجد نہیں ہے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے جہاں جائیے آپ میڈیٹیشن کریں، تسبیح پڑھتے ہیں، وہاں ذکر کرتے ہیں. مراقبہ ہال کہتے ہیں، مگر وہ مسجد نہیں ہے، وہ کسی بھی فرقے کا ہوتا ہے. تو صوفیوں کا خانقاہ ہوتا ہے. اثناعشریوں کو آپ دیکھیں، ان کی امام بارگاہ الگ ہے، اپنے امام کے حوالے سے اپنا ذکر ہے، ان کی مجالس ہیں، ان کی خواتین کا جانا ہے، ان کے واعظ ہیں، یہ وہ اپنے امام بارگاہ میں کرتے ہیں. بوہریوں کا بھی اپنا جماعت خانہ ہے، ان کی مسجد الگ ہے، مگر وہ اپنے پیر کے ساتھ، اپنے مرشد کے اور اپنے کمیونٹی کے جتنے بھی کام کاج ہے وہ اپنے جماعت خانے میں کرتے ہیں. اور وہ بھی بالکل ہماری طرح یہی خواہش رکھتے ہیں کہ دوسرے عبادت کے ٹائم پہ ان کو ڈسٹرب نہ کرے. سملرلی ہم ہیں اسماعیلی شیعہ امام اسماعیلی مسلم ایک کمیونٹی ہے جو ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتا ہے، جس کے کچھ قوانین ہیں، جس کو کچھ رولز اور ریگولیشن گورن کرتے ہیں. وہ ایک جماعت ہے اور اس جماعت کا ایک سینٹر ہے جس کو جماعت خانہ کہا جاتا ہے، جس میں بہت سارے اداروں کے ساتھ ساتھ ایک ہال وہ ہے جہاں وہ اعمال انجام دیتے ہیں جو ان کا مرشد ان کو دیا ہے، جو ان کے لیے ہے، جو پبلک کے واسطے نہیں ہے. پبلک کے پریئرز پبلک میں پڑھے جاتے ہیں. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے دبئی کا جو اسماعیلی سینٹر کی بنیاد رکھی تھی 13 دسمبر 2003 کو. آپ دیکھیں مولا جماعت خانے کو یہ ایک عرب لینڈ کے اندر، عربوں کے درمیان، عرب شیخوں کے درمیان اور عرب علماء کے درمیان ایک مسلم کنٹری کے اندر اسماعیلی سینٹر بن رہا ہے. اور وہاں جماعت خانے کی کیا پوزیشن ہے اس کو مولا اپنے اس تقریر کے اندر واضح کرتے ہیں کہ ایٹ دس جنکچر perhaps it would be appropriate to situate one of the functions of Ismaili center in the tradition of Muslim piety. یہ تقریر اور اس کا ترجمہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو اس کتاب میں ملے گا، اس لیے آپ اس کی فکر نہیں کرنا لکھنے کے لیے. کہ مولا فرماتے ہیں کہ اسماعیلی سینٹر کا ایک کام جو ہے وہ مسلم پائٹی یعنی مسلمان تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے اس کے ساتھ میں ان کو لنک کرنا چاہتا ہوں. For many centuries, a prominent feature of Muslim religious landscape has been the variety of spaces of gathering coexisting harmoniously with the masjid, which in itself has accommodated a range of diverse institutional spaces for educational, social and reflective purposes. کہ کئی صدیوں تک مسجد کے ساتھ اور بھی ایسے انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ساتھ ساتھ کام کرتے رہے ہیں. اور مسجد خود جو ہے وہ ایک تعلیمی، سوشل اور غور و فکر کی ضرورت پوری کرتا رہا ہے، مگر مسجد کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گھر اور بھی پیرالل پوری ہسٹری کے دوران چلتے رہے ہیں. مولا ان کو گنواتے ہیں یہاں. ہسٹوریکلی سرونگ communities of different interpretations and spiritual affiliations, these spaces retain their cultural nomenclature and characteristics from ribat and zawiya to khanqa and jamaat khana. یہ جو جگہ ہیں مولانا نے فرمایا پوری تاریخ کے دوران مختلف تشریح رکھنے والے اور مختلف روحانی الحاق رکھنے والے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے رباط، زاویہ، خانقاہ اور جماعت خانہ یہ 4 کیٹیگری کے گھر ہیں جو تھرو آؤٹ ہسٹری مسجد کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. تو آپ دیکھیے خانقاہ کا ذکر ہے، زاویہ اور رباط بھی ایسے ہی گھر ہیں جو عرب ممالک کے اندر یا شمالی افریقہ کے اندر جو مسلم ممالک ہے وہاں اس کی پریکٹس رہی ہے. The congregational space incorporated within the Ismaili center belongs to the historic category of Jamaat Khana
an institutional category that also serves a number of sister Sunni and Shia communities in their respective contexts in many parts of the world. کہ بہت سے شیعہ اور سنی کمیونٹی کے اندر جماعت خانے کا جو کردار رہا ہے، مولانا نے فرمایا وہی کردار یہ جماعت خانہ کا جو حصہ ہے اسماعیلی سینٹر میں وہ انجام دے گا. Here it will be space reserved for traditions and practices specific to the Shia Ismaili طریقہ of Islam. یہاں مولانا نے فرمایا یہ جگہ جو ہے یہ مخصوص ہے، ریزرو ہے شیعہ امامی اسماعیلی ٹریڈیشن آف اسلام کی پریکٹسز کے لیے، یہ جگہ مخصوص ہے. تو آپ دیکھیں برسر عام بڑے بڑے ڈگنیٹریز کے سامنے بھی امام بالکل واضح الفاظ میں یہ فرما دیتے ہیں یہ ہماری پرائیویٹ جگہ ہے جہاں ہمارے انٹرپریٹیشن کے مطابق جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، مثلا ہم جو کچھ ہماری پریکٹس کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ظاہر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یا وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے ہمیں تو اس کی الگ جگہ ہی چاہیے گی کہ جہاں ہم ان لوگوں کے درمیان پریکٹس کریں کہ جو سب ہم جیسے ہیں اور جو سمجھتے ہیں اور جن کے ساتھ پریکٹس کرنے میں ہم ایک ہم آہنگی کا احساس محسوس کر سکے. تو یہ ہے جماعت خانے کی پوزیشن. تو جماعت خانے میں نہ آنے دینے کا یہ آرگیومنٹ کہ ہم مسجد میں جا سکتے ہیں، بھئی مسجد سب کے جانے کی جگہ ہے، ہم جا سکتے ہیں، لیکن جس طرح میں آپ کے گھر میں کسی بھی غیر اسماعیلی کے ذاتی گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتا، بالکل اسی طریقے سے یہ امام کا گھر ہے، کمیونٹی کا گھر ہے، خاص کمیونٹی کے واسطے بنایا گیا ہے. ملک کا قانون بھی یہ ہے کہ آپ پرمیشن لیں اور ایتھک بھی یہ کہتا ہے، اخلاق بھی یہ کہتا ہے کسی گھر میں جانے سے پہلے آپ اجازت لیں. اب یہ گھر کے مالک کا کام ہے کہ وہ آپ کو کتنی اجازت دیتا ہے، وہ آپ کو کیا دکھاتا ہے کیا نہیں دکھاتا. کوئی غیر اسماعیلی اچھا مکان بناتا ہے، میں دیکھنا چاہوں مجھے دیکھنے لے جائے، اب اس کی مرضی ہے اپنے گھر میں سے مجھے کیا دکھائے کیا نہ دکھائے، وہ مالک ہے. میں ڈیمانڈ نہیں بھئی آپ اس دروازے کو بھی کھولے اور مجھے بتائے آپ نے اس میں کیا رکھا ہے. کہا سوری یہ میرے ذاتی معاملات ہیں. تو آپ خاموش، آپ کو شرمندگی ہوگی میں نے پوچھا کیوں کہ مجھے آپ یہ دکھائی. ٹھیک ہے نا. تو جماعت خانہ اسلام کے کانٹیکسٹ کے اندر بھی ہمارا ایک پرائیویٹ اسماعیلیوں کی پرائیویٹ پریکٹس کی جگہ ہے کہ جہاں کسی کو آنے کے لیے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. اس کو یہ اس میں اتنی اخلاقی سمجھ ہونی چاہیے کہ مجھے پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور وہاں کیوں جاتے ہیں آپ لوگ. بیعت کا کانسیپٹ، بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہم پریکٹس کرتے آئے ہیں، اور عام طور پر بیعت کا مطلب کسی حکمران کی اتھارٹی اور حکومت کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے کانٹیکس میں زمانے کے امام کی مریدی میں داخل ہونے کی جو رسم ادا کی جاتی ہے اس کو بیعت کہی جاتی ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ بیعت چھوٹی عمر میں کیوں کروائی جاتی ہے جب ہمیں کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ آیا میں اس کو پورا کر پاؤں گا یا نہیں. بیعت چھوٹی عمر میں کیوں کروائی جاتی ہے؟ بیعت تو بڑی عمر میں ہونی چاہیے. تو کتنی عمر میں ہونی چاہیے؟ بچہ بالغ ہوتا ہے، جس عمر میں جا کے آپ کو آئی ڈی کارڈ ملتا ہے آپ کو اس عمر میں جا کے بیعت ہونی چاہیے. اس وقت تک آپ کیا رہیں گے؟ اس وقت تک آپ کا کوئی مذہب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نیوٹرل رہیں گے بالکل. کیا ایسا ہوا ہے کبھی دنیا میں کہیں ممکن ہے؟ ایک مسلمان کا بچہ پیدا ہوتے اذان کان میں دیتے، بھئی اذان کیوں دیتے؟ ابھی ٹھہریے، اس کو بڑا ہونے دیجئے، اس کو اذان سننا ہے یا ناقوس سننا ہے یا مندر کا گھنٹا سننا ہے، یا اس کو آپ کیوں فورس کر رہے ہیں؟ اذان اس کے کان میں کیوں دے رہے ہیں؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. ہر ماں باپ ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹریڈیشن، اپنا مذہب، کون مسلمان چاہے گا کہ اس کا بیٹا یہودی پیدا ہو یا اس کا بیٹا عیسائی پیدا ہو، اس کا بچہ جو ہے وہ کسی اور مذہب میں جائے؟ ماں باپ جو ان کے ویلیوز ہیں وہی اولاد کو دے گا. تو بیعت کرے یا نہ کرے دین تو وہ اس کو دینا ہے. اور دیکھیے یہ تو ایک رسم ہوتی ہے. کیا بیعت کرنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اسماعیلی مذہب نہیں چھوڑا ہے؟ چھوڑ دیا ہے نا.
किसी ने बांध के रखा था उनको? रस्म तो अदा कर ली, बाद में जब वो बालिग होते हैं उनको अगर नहीं समझ में आता है, वो पूरी तरह आजाद है, इतने ही आजाद है जिस तरह के दूसरे बड़ी उम्र में जाकर इस्माइली मजहब किसी को समझ में आता है तो इस्माइली मजहब में वो आ जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स ने आप सबको उठा के स्कूल में दाखिल कर दिया था बचपन में ही, आप सब पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। किसी ने पूछा, आपके माँ बाप ने आपसे परमिशन ली कि आपको स्कूल जाना है कि नहीं जाना? आपसे पूछा नहीं, और आप यकीनन कहते हैं कि अच्छा किया कि मेरे वालिदैन ने हमको स्कूल में डाला। आपको कितनी सुइयां लगाई हैं और कितने ड्रॉप्स पोलियोस के मुंह खोल के आपके मुंह में डाले आपके माँ बाप ने। आपको अच्छा लगे या न लगे, आप रोते रही हैं फिर भी इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते रहे हैं। पूछा माँ बाप ने आपसे कि भाई मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मुझे जीने दो, मेरी जिंदगी है, मैं आजाद रहना चाहता हूं। आज आप शुक्र करते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी सेहत दिलवाई, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तालीम दिलवाई, जिसमें आपका कोई से नहीं था और आपका से हो नहीं सकता। इट्स पार्ट ऑफ पेरेंट्स लाइफ। सिमिलरली बैयत में आप बैयत से तो बच्चा इस्माइली बनता है फॉर्मली, उसमें आप थोड़ी इंतजार कर सकते हैं। आप उसको हमारा तरीका देते हैं। बड़े होने के बाद हम में से 99% शुक्र करते हैं कि मुझ पर खुदा का कितना करम है कि मुझे कितना अच्छा मजहब मिला है। और अगर किसी को नहीं समझ में आता है, कोई किसी को बांध के नहीं रखता, कोई आधा इस्माइली रहे, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं या थोड़ा ये कर लें थोड़ा वो कर ले, हम समझते हैं भाई आप अधूरे इस्माइली रहे, उससे पूरा सुन्नी रहना आपके हक में ज्यादा अच्छा है, ताकि आप कम से कम एक जगह तो पूरे रहें कि आप पूरी तरीके से किसी मजहब की डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करें। तो वो आजादी बालिग होने के बाद हमें हर लिहाज से मिल। हमने सारी दुनिया का दौरा किया और जमात का एक एक फर्द इमाम के सामने से गुजरा है और उसके पीठ पे हाथ रखकर इमाम ने बैयत ली है। मुमकिन है किसी जमाने में ये मुमकिन न भी हो, जमात बड़ी है और बढ़ रही है तो इमाम जमात की तरफ से बैयत की ऑफर को एक्सेप्ट कर लें, वो भी वैसी ही बैयत है। लेकिन तब्दीली जामा की सूरत में मुरीद अपनी तरफ से इमाम को फिर से बैयत ऑफर करते हैं, ताकि वो जो वफादारी का सिलसिला जो पिछले इमाम को उन्होंने ऑफर किया था, वही वफादारी हाजिर इमाम के साथ होती रहे। अगर आज कोई इस्माइली होना चाहता है तो ये काम या तो मुश्किल होता है या नामुमकिन है। किसने आपको बताया कि ये मुश्किल है या नामुमकिन है? बहुत से लोग इस्माइली बन रहे हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं, उसकी अपनी एक डिसिप्लिन है। ये ऐसा नहीं है कि भाई अभी कोई बाहर आ गया, चेयरमैन साहब से कहा, मुखी साहब से कहा मुझे इस्माइली बनना है कि आओ जी बैठो हमारे साथ, हम तुमको फूलों का हार पहनाते हैं और लड्डू बांटते हैं। ऐसा नहीं होता इस्माइली बनना ना। इस्माइली बनने का मतलब ये है आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल जमात का हिस्सा बनते हैं कि जिसमें आपको आपके फराइज इमाम की तरफ और इमाम की अथॉरिटी आपकी तरफ, ये आपको समझाई जाती है। और देखिए मजहब, आपको ऐसा लगता है कि भाई जल्दी से आप केस को निपटाते नहीं हैं, बहुत लंबा करते हैं। हम क्या समझते हैं कि मजहब कोई पीस ऑफ पेपर है कि आपने वीजा का फॉर्म भर के दे दिया, इस तरीके से आपने इस्माइली मजहब का फॉर्म भर के दे दिया और दूसरे दिन आके आप ले जाइए, आपका पासपोर्ट रेडी है। यानी क्या हम पेपर साइन करके कागज का पुर्जा है जिससे मजहब बदलता है? मजहब न इस तरह आता है न इस तरह जाता है। पेपर पे साइन करने के बावजूद नस्लों तक मजहब नहीं जाता इंसान के खून में से, इंसान की जान में से। तो एक तो मजहब का तब्दील होना ये कोई आसान सा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मुसलमान इस्माइली बन रहा है तो क्या कर रहा है? मुसलमान ही रह रहा है। अगर वो जमात में आ रहा है तो कुछ जमात के कवानीन होते हैं, इमाम के नजरिया, इमाम का अकीदा, इमाम की अथॉरिटी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है।
اور دوسرا ہم پبلک میں یہ امپریشن بھی نہیں دینا چاہتے ہیں کہ اسماعیلی کوئی ایسی جماعت ہے جو اپنے تعداد کو بڑھانے کے لیے پبلک میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہم ایک پیس لونگ کمیونٹی ہے، اور جو بھی اسماعیلی بننے آتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے آیا ہے، ان کے پیرنٹس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کوئی ہمارے طریقے میں آئے اور اس کے خاندان میں کوئی تلخی پیدا ہو، ان کی ہمارے ساتھ کوئی تلخی پیدا ہو۔ تو یہ سارا جو ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے۔ باقی کوئی اگر باہر رہ کے بھی حاضر امام کو مانتا ہے تو وہ اتنا ہی اسماعیلی ہے جتنا ہم ہیں۔ تو اصل جو وقت لگتا ہے ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہوتے ہیں، بعض چیزوں کی انکوائری کرنی ہوتی ہے، چونکہ جب وہ جماعت کے اندر داخل ہوتا ہے تو امام زمان کی جو ذمہ داری تمام مریدوں پر ہے، جب وہ اس ذمہ داری کے اندر داخل ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے انسٹیٹیوشنز کو تسلی حاصل کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے، ورنہ ایسا سچ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جرے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جرا تبرک ہے، ہم کسی مقدس محفل میں شامل ہوتے ہیں، مقدس محفل میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں تبرک کے طور پر چیزیں دی جاتی ہے جس سے ہماری زندگی میں ظاہراً باطناً ہمیں برکات ملتی ہے اور امام کی دعائیں ملتی ہے۔ جو لوگ جماعت خانے میں دعا سے پہلے آتے ہیں وہ دعا سے پہلے دعا کراتے ہیں، جو باقی رہ جانے لوگ بعد میں کراتے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو جب آتے ہیں، بعض اوقات ہم جلدی آتے ہیں تو دعا کرا لیتے ہیں، مگر اگر تھوڑا وقت باقی ہے اور ہمارا پارٹ پہ جانا ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے، دعا کی تیاری ہو رہی ہے، تو ہم بیٹھ جائیں اور بعد میں دعا کرائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم روزمرہ کے جو اپنے گناہ ہیں وہ جماعت میں آ کے کھولتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، 24 گھنٹے میں نہ معلوم کیا کچھ مجھ سے ہوا ہوگا، اور اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں۔ وہ آپ پہلے جلدی آ گئے تو پہلے مانگ لیں، بعد میں مانگتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دعا کراتے وقت توبو تفسیردار مکمل یعنی یا شاہ تو بخشیے بخشنہار تک پڑھنا چاہیے یا سرتا پاک۔ دیکھیے ہم ٹریڈیشنلی یہ 3 جملہ پڑھتے آئے ہیں، توبو تفسیردار، بندو سرتا پاک گنہگار، یا شاہ تو بخشیے بخشنہار، اور اس کو اسی طرح ہی پڑھنا چاہیے، اور میرے خیال سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی آپ کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں گائیڈنس دی جاتی ہے، اور اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، کوئی آپ کو منع کرتا ہے، تو اس کو کوئی بہت بڑا ایشو نہ بنائے۔ اپنے وقت پر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی جماعتوں تک یہ باتیں کنوے کر دے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی زیر غور ہے، جس پر باتیں ہو رہی ہے۔ عام طور پر ہم یہ 3 جملہ بولتے ہیں اور یہ 3 جملہ بولنا چاہیے۔ دعا کراتے وقت جماعت کی کثیر تعداد کی جماعت مکھی کامڑے صاحبان یا مکھیانی کامڑے صاحبات سے دعا کرانے کو بہتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جماعت کے امر ہے، حالانکہ جماعت کی باقی عملداران اس عمل کو پورا کرنے کے لیے اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ جماعت کی تعداد کے حساب سے ڈیلیگیٹ کیے جاتے ہیں، مکھیانی کامڑیانی مکھی کامڑیا کے علاوہ اور بھی پارٹ لگائے جاتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں جماعت کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک فیسلٹی ہے، جماعت خود اپنی طرف سے سمجھے کہ بھئی کام جلدی سے ہو جائے، بہت لمبا وقت نہ لگے، اس لیے ایکسٹرا پارٹ لگائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسسٹ کرتا ہے، اور قدرتی چیز ہے، یہ بہت نیچرل ہے کہ لوگ پریفر کریں گے، بھئی اگر آپ گھر میں کسی کو ملنے گئے، باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، تو پہلے چاہے گا باپ سے جا کے بات کرے، ہیڈ آف دا فیملی ہے تو کسی اور سے کیوں بات کرے۔ اگرچہ ایک کروٹ سا ظاہر سا مثال ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مکھی کے پاس جائیں۔ ہم کو ان کی تھنکنگ کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ پولائٹلی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی دوسرے پارٹ میں بھی جو اتھارٹی ہے مکھی کامڑیا کی ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے، اس کے باوجود اگر لوگ اپنے طور پہ کسی لائن میں جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو مجبور نہ کریں۔ جماعت خانے کا انوائرمنٹ بہت زیادہ ایکوموڈیٹو ہونا چاہیے،
اس میں کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے، جماعت فریلی اپنے مذہب پہ عمل کر سکے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ ہم جماعت کو الگ سے تقریر میں سمجھا سکتے ہیں کہ باقی جو امر والے ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں وہ بھی مکھی ہی کے امر سے ہے۔ اصل معافی تو مانگنے والے سے جو مانگتا ہے اس کی نیت کیسی ہے وہاں سے معافی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ جہاں سے جملہ آپ سے کہا جاتا ہے۔ ناندی اور مہمانی کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ ویسے ناندی اور مہمانی ایز سچ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مہمانی اور ناندی کسی مقدس دعا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی بابرکت کام آپ انجام دیتے ہیں اس کو ناندی کہتے ہیں، اور مہمانی امام کو اپنے گھر میں بلا کر آپ امام کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہیں، اس کو مہمانی کہتے ہیں۔ کیا ناندی صرف مقررہ لوگوں کے لیے مخصوص ہے جیسے کہ غریب لوگوں کے لیے؟ ناندی کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ناندی امام کا مال ہے، جماعت خانے میں لایا جاتا ہے، ہائیسٹ بیڈر کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا اس کا طریقہ ہے۔ اب ناندی میں کچھ ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہے جو آپ نے پوچھے ہیں، یہ اتنے جنرل نہیں ہے۔ جیسے سونے وغیرہ کے ناندی کے بارے میں، یا کسی ناندی کی قیمت اگر برابر وصول نہیں ہوتی تو قیمت بڑھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک لوکل میٹر ہے، منی میٹر ہے اور ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہدایات مکی کامڑے صاحبان کے پاس ہوتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور جماعت خانے کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جماعت خانے میں سے جو ہمیں فائدہ مند چیزیں اپنے فائدے کے لیے جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم وہ فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک میں اپنی اپنی خامیاں موجود ہیں، اور ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں ہم سے اپنی اپنی خامیاں، اپنی اپنی کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں اور ہوں گی، چونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ لیکن ہم کوشش کریں کہ جہاں خوبیاں ہیں ان کو لے لیں، تاکہ ہماری زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ ہم خامیوں کا بھی حساب رکھنے جائیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے خامیوں کا بھی سارا حساب اپنے ساتھ لے کے چلے۔ چھوٹی سی لائف ہے، اچھی چیزیں دیکھیں، خوبیاں دیکھیں اور ان خوبیوں کو لیتے ہوئے چلیں۔ باقی خامیاں دیکھنے جائیں گے تو دنیا کی بہتر سے بہتر جگہ پر، بہترین جگہ پر بھی، اچھے سے اچھے آدمی میں بھی خامیاں تو آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ ہماری ہیومن ویکنیسز ہے جو ہمارے ساتھ چلتی ہے، ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیجئے۔ ناندی ایک مقدس رسم ہے، اس میں سے ہم کیا اچھا لیتے ہیں، کیا اچھا لے سکتے ہیں وہ لیتے ہوئے ہم جائیں۔ آب شفا کا کانسیپٹ اور بیک گراؤنڈ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زندگی میں دعا و برکات کے جو مختلف ذرائع استعمال کرتے تھے ان میں پانی پڑھ کے دینا بھی شامل تھا، اور یہ طریقہ اماموں کی طرف سے بھی ہمیں مل رہا ہے۔ البتہ جو گھٹ پاٹ کی ہماری رسم ہم انڈین اسماعیلی میں انجام دیتے ہیں، اس کا کوئی ٹریس ہمیں نبی صاحب کی زندگی میں اور زمانے میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسومات انڈین ٹریڈیشن میں ہمیں ملی ہے، انڈیا میں اسماعیلی دعوت کا کام ہوا، وہاں سے ہم کو گھٹ پاٹ کی رسم ملی ہے، اور اس گھٹ پاٹ کی رسم میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام کی طرف سے دعا و برکات مقدس پانی کی صورت میں ہمیں ملتی ہے اور ہم اس سے باطنی فیض حاصل کرتے ہیں۔ آب شفا کے دن دعا کے درمیان پیالیوں میں آب شفا بھرنا، سکریت میں ڈالنا، دیکھیے ابھی آپ لوگ اس عمر میں ہیں کہ آپ میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ گھٹ پاٹ کی اصل دعا کیا تھی۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو پرانی گھٹ پاٹ کی دعا یاد ہوگی، وہ ایک لمبی دعا تھی، تقریباً پونا گھنٹہ وہ دعا چلتی تھی، صرف آب شفا کی دعا ہوتی تھی، اس میں بہت ساری رسومات ہوتی تھی، اور اس میں آب شفا گھٹ پاٹ تیار کرنے کے دوران گھٹ پاٹ کی پیالیوں میں درمیان دعا آب شفا ڈالنا اور درمیان دعا سکریت میں آب شفا ڈالنا، یہ سلسلہ چل رہا تھا اس میں۔ تو اس کو مختصر کر کے جو چیزیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں اس میں یہ دعا کے درمیان ہم 5 پیالیوں میں
آب شفا ڈالنا اور سکریت میں آب شفا ڈالتے ہیں کہ یہ امام کے فرمان کے مطابق رسم ہم کو دی گئی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ جب آب شفا پینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو مکھی کامڑیا مکھیانی کامڑیانی اس کو پہلے انجام دیتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اور یہ کوئی ہمارا انٹرنل سسٹم ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حال فی الحال کی رسم یہ ہے کہ مکھی اور مکھیانی لیڈ کرتے ہیں۔ بعض اوقات مکھی کامڑیا دونوں اٹھتے ہیں، کہیں مکھی صاحب اٹھتے ہیں، کامڑیا صاحب آخر میں اٹھتے ہیں۔ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ کوئی بھی اچھا کام جماعت کا جو لیڈر ہے وہ اس کو آغاز کرتا ہے، اور یہ کام جماعت میں چل رہا ہے، مگر اس کا کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، اس میں کوئی بہت بڑی تھیولوجی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ شروع ہوا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا، ٹس سے مس نہیں ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ قریب میں کبھی شروع ہوا ہے، اور آگے چل کر ان فارمز میں، ان صورتوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں آپ کو نہیں معلوم۔ آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا 10-15-20 سال پہلے دعا کے ٹائم پہ مفتی صاحب اعلان کرتے تھے ٹائٹل ہولڈرز عملدار اوپر آ کے بیٹھیے۔ پہلی دعا کے بعد بھی اعلان ہو ٹائٹل ہولڈرز عملدار اوپر آ کے بیٹھیے۔ ٹائٹل والے باقاعدہ آ کے اوپر بیٹھتے تھے، اچھا نہیں لگتا تھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج وہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہے کبھی ایسا ہو رہا تھا۔ تو جماعت میں سٹل وے میں اور خاموشی سے چپکے بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو کب کون سی چیز بدل جائے، اور اس میں مولا جماعت کی محبت اور جماعت کی شفقت کو سب سے پہلے سامنے رکھتے ہیں، اور کتنا کمفرٹیبلی جماعت کا کام انجام ہو، جہاں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، وہ چیزیں جماعت میں مولا لاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک انسگنیفیکنٹ سا میٹر ہے، اممیٹریل جسے آپ کہیں، کہ ایسا کرنے میں کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں، ایسا نہ کرنے میں اسماعیلی مذہب کا کوئی بھی پلر ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے۔ یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے، ایک جنرل ڈسپلن ہے اور ایک روایت چلی ہے جس کے اوپر چل رہا ہے، اس کو اسی طریقے سے رہنے دینا چاہیے۔ آب شفا اور نیاز میں کیا فرق ہے؟ ہم آب شفا کو جن بہت سے ناموں سے یاد کرتے ہیں اس میں سے ایک نیاز بھی ہے، مگر نیاز ایک زیادہ کامن ورڈ ہے جو ہمارے جماعت کے باہر بھی عام مسلمانوں میں کوئی بھی برکت والی چیز آپ کسی کو دیتے ہیں، کوئی مقدس کام کر کے کوئی چیز بانٹتے ہیں، وہ نیاز کے طور پہ نام لیتے ہیں۔ مگر آب شفا ہے، یعنی آب شفا نیاز ہے مگر ہر نیاز آب شفا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چند سوالات آپ کے ہیں، اگر آپ جب بھی اسٹاپ کرنا ہو مجھے کہہ دیجئے گا، کیونکہ تھوڑے لوگ جانے لگے ہیں تو مجھے سگنل مل رہا ہے کہ اسٹاپ کرنا چاہیے۔ دعانیت خیر الہی خیر جو ہے آب شفا والے روز آخر میں دی جاتی ہے۔ جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پہلے گھٹ پاٹ کی ایک لمبی دعا پڑھی جاتی تھی اور وہ دوسری دعا ہوتی تھی۔ آج بھی آپ انڈو پاک کے علاوہ ویسٹرن کنٹری میں آپ نے وزٹ کی ہوگی تو گھٹ پاٹ استھاپنے کی دعا جس طرح ہم پہلی دعا کے پہلے دیتے ہیں اس طرح نہیں ہے، وہاں دوسری دعا کے بعد پہلے دعا کے بعد جو دوسری دعا ہے وہ گھٹ پاٹ کی دعا ہوتی ہے۔ تو پہلے لمبی دعا ہماری جو ہوتی تھی وہ گھٹ پاٹ کی، اس میں یہ سارے اٹھانے کی قائم کرنے کی دعا کے بعد، چونکہ ایک دعا میں ایک ہی دفعہ دعانیت خیر ہوتا ہے کہ جو آخری دعا ہوتی ہے، تو اس دعا میں آخر میں دعانیت خیر ہوتی تھی۔ تو آج جو ہم گھٹ پاٹ کی دعا استھاپنے سے گھٹ پاٹ کی دعا شروع ہوتی ہے، تو گھٹ پاٹ استھاپنا، پہلی دعا، دوسری دعا، گھٹ پاٹ اٹھانے کی دعا، یہ سب ایک دعا بن جاتی ہے جو گھٹ پاٹ قائم کرنے پہ جا کر وہ دعا ختم ہوتی ہے جو استھاپنے میں ہم نے شروع کی تھی، تب جا کے ہم دعانیت خیر پڑھتے ہیں، درمیان میں دعانیت خیر اس وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر مقررہ وقت میں آب شفا کے عمل کو انجام نہ دیا جائے تو اس کے بعد وہ آب صفا کہلاتا ہے۔ دیکھیے یہ آسان مذہب کو ڈیفیکلٹ کرنے کی بہت اچھی مثال ہے یہ کہ مولا نے آب شفا دیا ہے، اس کو آب شفا رہنے دیں، آپ فردر انٹرپریٹیشن میں نہ جائیں۔ پاٹ پہ ہے تب بھی آب شفا ہے، پاٹ سے اٹھ گیا آپ گھر لے گئے تب بھی آب شفا ہی پیتے ہیں۔ آپ دعانیت خیر سے پہلے آپ نے پی لیا، آب شفا ہے۔
آپ ڈیوٹی پر ہیں، دعائے خیر کے بعد آتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، تب بھی آب شفا ہے، اس کا نام کوئی چینج نہیں ہوتا۔ اور ہم اپنی زبان میں کبھی آب شفا کو آب صفا بھی کہتے ہیں، جس طرح کچھ لوگ ہیں جو شاہ کو سا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے شین اور سین کا پرابلم ہم گجراتی بھائیوں کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ۔ تو آب شفا اور آب صفا یہ ایک ہی چیز ہے جو ش اور س میں مکس ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آب شفا ہے، ہم یہاں سے بوتلوں میں گھر لے جاتے ہیں تب بھی اتنا ہی مقدس ہے، گھر میں ہم اس کو رکھ کے پیتے ہیں، وہ آب شفا ہے، اتنا ہی مقدس ہے جس طرح کہ ہم اس کو جماعت خانے میں پیتے ہیں۔ آب شفا پیتے وقت جب دعا مانگتے ہیں تو قطار میں کھڑے ہوتے وقت دعا مانگنا چاہیے یا پیالی ہاتھ پہ لے کے دعا مانگنا چاہیے؟ اب دیکھیں ہم اگر پھیلانا چاہے مذہب کو تو کتنا پھیل سکتا ہے، اور اس انٹرپریٹیشن پر ایک ایک اپنا مذہب بن سکتا ہے کہ بھئی ہمارے خیال میں لائن میں دعا مانگنی چاہیے، اور ہمارے خیال میں پیالی ہاتھ میں ہو تب دعا مانگے تو وہ ٹارگیٹ پہ جا کے دعا لگتی ہے، ورنہ نہیں لگتی۔ تو یہ بہت لاجیکل بات نظر آتی ہے، اور اس پہ اچھا خاصا گروپ بن سکتا ہے، اور اگر آپ کچھ نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اممیٹیریل ہے، انسان کے اپنی مرضی پر ہے، جس کو جیسا اچھا لگتا ہے۔ پیچھے والے کا خیال رکھنا ہے، اگر کہ بھئی بہت لمبا پیچھے والا کھڑا نہ رہے تو آپ کی جو دعائیں ہیں لائن میں مانگ لیجئے۔ اور دیکھیے ضروری نہیں کہ آب شفا ہاتھ میں ہو تب ہی دعا مانگی جائے، مولا نے تو ہدایت دی ہے کہ بھئی آپ ان سے کہو کہ ایک دعا مانگے کہ یا مولا تو گر جماعت پہ راضی رہے۔ وہ جو ایک جامع قسم کی دعا ہے، مولا کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، رحمت کا سایہ ہے، دو تین دعائیں ہم مانگ لے تو بہت ہے۔ لمبی دعائیں اگر ہمیں مانگنی ہیں ہم لائن میں کھڑے رہ کے جتنی مانگتے ہیں مانگ لیں، اگر ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے آپ کی مرضی ہے، شوق ہے، مگر ہر کام میں تھوڑی سی ڈسینسی ہونی چاہیے، ہر کام میں شائستگی ہو۔ کوئی بھی کام اپنے بیلنس سے زیادہ ہو جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ہم لوگوں کے اپنے ڈسکریشن پہ چھوڑتے ہیں۔ دعائیں مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے۔ دعائیں مانگنے سے بہت سے اوقات ہے، صرف پیالی ہاتھ میں ہو تب ہی مانگے کوئی ضروری نہیں ہے۔ سکرت نیک اعمال کو کہتے ہیں، اور سکرت قربانی کی علامت ہے۔ آج کے دور میں کھیر خانگرت امرت بھوجن کا جو تھال جماعت میں تیار ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ مرید اپنی طرف سے زمانے کے امام کے لیے قربانی کا ایک تحفہ پیش کرتے ہیں، اور وہ سکریت بنتا ہے، اور اس سکریت میں جماعت کو حصہ لینا چاہیے۔ جس طرح ہم دسون اور سکریت دونوں کی دعائیں مانگتے ہیں، تو دسون ہم اپنی آمدنی میں سے امام کا حق نکالتے ہیں، اس کے بعد من مراد تھوڑا بہت سکریت کے واسطے دینا چاہیے، جو دان سخاوت اور قربانی کے طور پہ شامل ہوتا ہے۔ سکریت کم ملنے پر عموماً جماعت اچھا رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔ آج کل تو زیادہ ملنے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں میرے خیال کہ بھئی ہمارا وزن بڑھ رہا ہے، ہمارا شوگر بڑھ رہا ہے، اور میرے خیال سے سکریت دینے والوں کو پتا ہے کہ کم مانگنے والے آج کل شاید زیادہ ہوتے ہیں، کہ بھئی لوگوں کو اپنی شوگر مزید بڑھانے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی غیر اہم سی بات ہے۔ ہر چیز میں نے کہا اپنے عدل میں، اپنے مقدار میں اچھا لگتا ہے۔ جو جورا یا سکریت ہے وہ اتنا ہونا چاہیے، ہمارے بزرگان کہا کرتے تھے کہ وہ آپ کے حصے میں جا کر وہ ٹوٹلی انرجی بن جائے۔ آپ جانتے ہیں ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس میں کافی چیزیں انرجی بنتی ہے، اور کچھ ویسٹ ہوتا ہے جو نکلتا ہے ہماری باڈی سے۔ تو سکریت کے بارے میں، جورا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی مقدار ایسی ہو کہ اس میں سے ویسٹ نہ جائے، وہ پورے کا پورا مقدار آپ کی باڈی میں وہ تحلیل ہو کر انرجی بن جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ بنے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو جو ڈسینسی کا تقاضا ہوتا ہے، جرا ایک تبرک کے طور پر، یہ سمبولک ہے، علامت ہے۔ علامت ہمیشہ معمولی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ علامت کو اب دیکھیں، امام کی زندگی بھر کی خدمت، 5 برس 12 برس کی خدمت، اتنی لمبی خدمت کی علامت بڑی چھوٹی سی ہے۔
اس کا سمبل بڑا چھوٹا سا ہے. تو جو علامتیں ہوتی ہے وہ چھوٹی ہے اور اس کا مقدار بہت معقول ہونی چاہیے. چھانٹے کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں. اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہم ہر مہینے اپنا حساب کتاب جو ہے وہ یہاں پہ آ کے برابر کر کے صفر کر کے واپس جاتے ہیں تاکہ نئے سرے سے اپنی اننگ شروع کریں. یہ ہمارے اننگ کو صفر کرنے کے مطلب تصور یہ ہے کہ کیا چھانٹا ہمیں گناہ کرنے پر انکریج کرتا ہے یا گناہ کرنے کا لائسنس دیتا ہے کہ جاؤ بیٹا تمہیں جو جی آئے تم کرو, ہم یہاں پیالہ لے کر بیٹھے ہیں تمہارے لیے, تم آ جانا شام کو ہم سب برابر کر دیں گے. یہ جو ہے نا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, حدیث میں حضور نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. المصر علی الذنب کالمستہزئ بربہ, گناہ پہ جو اصرار کرتا ہے وہ اپنے خدا سے مذاق کرتا ہے. تو جو توبہ کر کے ایک دفعہ معافی مانگ لیا, پاپ اتراوی پاچھا نہیں کرے, ست سے تھی گتمائے آوے گتنو میڑو سوہی, پاپ اتراوی نے پاچھا نہیں کرے سوہی جیو ہم تم کو پیارا. یہ تو ہم جس طرح پہلے ہم کہہ گئے کہ ہم گنہگار ہیں, کمزور ہیں, ناتواں ہیں, قدم قدم پر ہم سے غلطیاں ہوتی ہے, روح پہ میل چڑھتا رہتا ہے, تو جس طرح ہم اپنے بدن کو دھوتے رہتے ہیں ہم یہاں آ کر اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیں پھر سے گندا ہونے پر انکریج کرتا ہے, بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر بھول چوک سوسائٹی میں ہم سے ہوتی رہتی ہے اور ہماری روح میلی ہوتی ہے تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہے اور ہم یہاں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو اس میں جو انسان جان بوجھ کر گناہ میں ملوث ہوتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو قدرت اس کو بخشتا ہے. مگر الا من تاب واصلح, اللہ فرماتا ہے جس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی, فإن اللہ یتوب علیہ, تو خدا ان کو بخش دیتا ہے. لیکن جو توبہ کر کے وہی اس کا سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ ایک میکینیکل کام کر رہا ہے, خدا کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. چھانٹا ہو چاہے آب شفا کا عمل ہو یا چھانٹا پانی کا استعمال کیوں. اب دیکھیں سمبولک جب ہم بات کرتے ہیں, جب سمبلز کا استعمال کرتے ہیں, علامت کا استعمال کرتے ہیں, تو علامت ایک لینگویج ہوتی ہے. آپ کسی سے ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ کیوں ملاتے ہیں بھائی؟ یہ ایک علامت ہے قربت کی, کوئی زیادہ قریب ہے بغلگیر ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی مزید قربت کا احساس دلاتے ہیں. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نئے خیالات کے ساتھ تحفے لے کر جاتے ہیں, بغیر تحفے کے بھی آپ کے نئے خیالات بہت کافی تھے ان کے لیے, لیکن آپ شادی میں جائیے کبھی خالی ہاتھ تو نئے خیالات کا اندازہ ہو جائے گا ہمیں کہ ہم کتنے نیک اور کتنے اچھے خیالات ان کے لیے رکھتے ہیں. تو ایک کسٹم سا بنا ہوا ہے کہ بھئی آپ کوئی کانکریٹ فارم کے ذریعے ٹینجیبل جو نظر آئے, پرسیپٹیبل, جس کو دیکھا جا سکے, چھوا جا سکے. امام کی بھی 12 سال 5 سال کی خدمت آپ ایک ایسی محسوس کی جانے والی چیزوں کے ذریعے سے ٹوکن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں, جب ہم فرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں, گروتھ کی بات کرتے ہیں, برکات کی بات کرتے ہیں, تو پانی سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے. جس طرح آپ اللہ کی روشنی کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کے سامنے کوئی دیا رکھتے ہیں, کوئی سمبل رکھتے ہیں, لائٹ کو کہتے ہیں, چراغ کو کہتے ہیں, سورج کو کہتے ہیں, مگر آپ لائٹ کا سمبل لاتے ہیں چونکہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کو بتاتا ہے یہ اندھیرے دور کرنے والی چیز ہے. سملرلی جب آپ کسی چیز کو دھوتے ہیں, ظاہری دھونا چونکہ پانی سے ہوتا ہے, ظاہری گروتھ وجعلنا من الماء کل شیء حی, اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو زندگی میں نے پانی سے دی ہے. تو ہماری باطنی زندگی کا گروتھ بھی پانی, فرٹیلیٹی, کہیں بھی جان پیدا ہوتی ہے کسی ریگستان کے اندر بھی تو پانی کے ذریعے سے. تو پانی بہت ہی پاورفل سمبل ہے کلینزنگ کے لیے, پیوریفیکیشن کے لیے,
خواہ وہ پاک کرنے کے واسطے ہو یا گروتھ کے واسطے ہو، اس لیے پانی کا استعمال کیا گیا۔ اگر اس کے لیے کوئی اور سمبل استعمال کیا جا سکتا تھا، اگر اس سمبل سے وہ میسج کنوے نہیں ہوتا جتنا خوبصورتی سے اس سے کنوے ہوتا ہے، تو شاید بات کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی۔ تو آپ جتنی بھی چیزیں مذہب کے اندر دیکھیں گے جو سمبولیکلی ادا کی جاتی ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں، سر کو زمین پہ جھکاتے، میں کھڑے رہ کر بھی بھئی اللہ کے سامنے میری عاجزی ہو سکتی ہے، مگر سر اونچا رکھنا عام طور پہ گھمنڈ کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم میں ذرا سی بھی ہم میں شرمندگی ہوتی ہے یا ذرا سے بھی ہم ڈپریسڈ ہوتے ہیں، کہیں بھی ندامت ہوتی ہے ہم سے، تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں ہمارا جو فزک ہے، ہماری باڈی ہے، ڈھل جاتی ہے تھوڑی سی، ہمارا سر جھک جاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری باڈی لینگویج سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ تو سر جو ہے وہ انسان کی بڑائی، عزت، یعنی آپ کی اچھی عزت کی علامت بھی سر اونچا رکھنے سے ہے، اور بری عزت جس کو گھمنڈ کہتے ہیں وہ بھی سر اونچا رکھنے سے ہے۔ اور اس کو جب انسان خاک پہ لے آتا ہے تو ایک میسج دیتا ہے کہ میرا سب سے اونچا رہنے والا جو میرا مقام ہے وہ میں تیرے قدموں میں لا کے رکھا ہوں۔ تو سمبولیکلی باڈی لینگویج کے ذریعے ہم نے کہا یہ میرا سبمیشن ہے، یہ میرا اسلام ہے، یہ میں مسلم ہوں کہ ہمارو مستک تمہارے ہاتھے جیا نہ کھوتیاں تھائے، کہ ہم اپنا سر آپ کے حوالے کرتے ہیں، جہاں رکھو وہاں ہوگا۔ گوڈانی کی دعا اور روحانی مجلس، مرحوم کے پیچھے بہت طریقے کے مذہبی کام انجام دیے جاتے ہیں، اور ہر مذہب میں ہوتا ہے کہ جو پسماندگان ہے وہ مرحوم کی روح کو فیض پہنچانے کے لیے کچھ مذہبی اعمال انجام دیتے ہیں، جس کا دو مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو روح کے ساتھ اپنے تعلق کا وہ اظہار کرتے ہیں، مرحوم کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو سکون ملتا ہے، سیٹسفیکشن ملتا ہے۔ دیکھیے اب دنیاوی ظاہر میں بھی کوئی ہمارا دوست ہم کو چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں اور شہر میں جاتا ہے تو بھی ہم ڈپریسڈ رہتے ہیں، 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے 12 گھنٹے فرینڈ کو یاد کرتے ہیں، بچے کو یاد کر دیا، پردیس گیا ہے، ابھی یہاں پہنچا ہوگا، ابھی وہاں پہنچا ہوگا، ابھی یہاں لینڈ کیا ہوگا، ہے نا؟ دنیا میں بھی کوئی سفر پہ جاتا ہے تو ہمارا ایک لنک رہتا ہے، جو دنیا سے گزر جاتا ہے ہمارا کوئی فیملی ممبر تو بس بجے سوئچ آف کر دو، بندہ چلا گیا، چلو کوئی اور کام کرتے ہیں۔ وہ سوئچ آف نہیں کر دیتے ہم کہ بھئی ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، یہ بس ہمارا کوئی فیملی ممبر گزر گیا، دفن کر کے آؤ، چلو کوئی اچھا نیا کام۔ کیجولی رخصت کرتے ہیں، آپ قبرستان تک جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمع خانے میں آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، پھر چند دن کے بعد دعائیں لاتے ہیں، پھر چند دن کے بعد دعائیں لاتے ہیں۔ تو جو ہمارا ایک بانڈ ہوتا ہے ہمارے فیملی ممبر کے ساتھ، وہ کسی جھٹکے کے ساتھ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ گریجولی ہم سے دور ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ہم سے چلا گیا ہے، ایک ریالٹی کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اس وقت تک یہ دعائیں ہیں جو ہمیں اس کے ساتھ ایک طرح کے لنک میں اور ہمیں کنسولیشن اور ایک سکون میں رکھتا ہے۔ دیکھیں مذہب کی یہ خوبی ہے، مذہب کی یہ برکات ہے، مضبوط سے مضبوط آدمی کو بھی کسی نہ کسی وقت مذہب کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں اس کو کوئی پیار سے، محبت سے، ملائمت کے ساتھ کوئی اس کو ہینڈل کرے اور اس کو پھر سے بنائے۔ تو یہ کام مذہب کا ہے، اور مذہب اس میں کوئی مونوپولی نہیں ہے کہ یہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، اس کا طریقہ صحیح ہے۔ ہر مذہب میں اپنے اپنے نوعیت کا طریقہ ہوتا ہے، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور یہ ایک لینگویج ہے گزرنے والی روح کے ساتھ گریجولی ڈسٹینس کریٹ کرنے کے لیے۔ شاہ مولا کے روزے کا بیک گراؤنڈ آپ کو اس پوری کتاب کے اندر وہ پورا مل جائے گا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ البتہ شاہ مولا کا روزہ ہماری ایک ایسی مجلس ہے کہ اب اس کو امام کی ہدایت کے مطابق انکریج نہیں کیا جاتا ہے، اور جہاں ہے وہاں وہ ہو رہی ہے، اور
जमात में जिस तरीके से आने वाले महीनों में जो तब्दीलियां इमाम ज़मान की तरफ से आती रहती हैं, उसके मुताबिक इसके लिए फैसला किया जाएगा। बुनियादी तौर पर ये हमारे तरीके में, हमारे तरीके की रस्म के तौर पे नहीं आई है, बल्कि ये बाहर से हमारे मजहब में आई है। आखिरी सवाल ये है कि लोग तस्बीहात लेने के लिए आज के इस मुश्किल दौर में लोग बड़े परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं और जमात को छोड़कर दूसरी जगहों पे जाते हैं। देखिए, हमारा तरीका बड़ा सादा और बहुत आसान है। ज़माने के इमाम की तरफ से हमको तरीका दिया गया है और अब तो इमाम ज़मान जमात के दरमियान खड़े होकर कई फरमान में, जितने फरमान आप सुनते सब में मौला आपको फरमाते हैं कि जब भी आपको वक्त मिले आप या अल्लाह या मोहम्मद या अली की तस्बीह पढ़ें। जिस इमाम को आप आले नबी औलाद अली तस्लीम करते हैं, वो हाज़िर इमाम जमात में उठ के जब खुद तस्बीह देते हैं, जमात में इमाम का अम्र है, उसके बावजूद इधर उधर जाना ये हमारी एक लिहाज से वीकनेस है। तकलीफ मुश्किलात तो दुनिया में आनी है। शायद हमने ये समझ लिया है कि भाई तस्बीह और ये सारी चीजों से मुश्किलात हम पे आनी नहीं चाहिए। ऐसा किसी ने गारंटी नहीं दी है। बुरे हालात, बुरे टाइम, मुश्किलात, ट्रेजेडी, एक्सीडेंट्स पैगंबरों के घर में आए हैं, इमामों के घर में आए हैं। जितना टॉर्चर इमामों ने बर्दाश्त किया है, इतना हमने और आपने तो बर्दाश्त नहीं किया है। बेहतरीन तस्बीहात तो वो तस्बीह देने वाले हैं हमें जिन्होंने इतनी ज्यादा मुश्किलात खुद बर्दाश्त की है। तो मैसेज इसमें यह है कि तस्बीह और मुश्किलात आसान के जो तरीके हैं, ये बारिश रोकने के तरीके नहीं है, ये छतरियां हैं कि भाई बारिश तो आएंगी, लेकिन अगर आपके पास मजबूत छतरी है तो आप अपना बचाव कर सकेंगे, आप कम भीगेंगे, आप पे कम छींटे उड़ेंगे, आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे। तो या अल्लाह या मोहम्मद या अली, ये अल्लाह की तस्बीहात और जो इमाम ने जमात खानों में हमें दी है, अगर हम ये समझते हैं कि मुश्किलात आनी है और मुश्किलात के साथ एडजस्टमेंट करना है आदमी को, उसको बर्दाश्त करने के लिए खुदा का नाम लेना है, तो वो खुदा का नाम अगर आपको मौला से ही मिल रहा है तो किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है। कहते भाई वो भी तो वही तस्बीह देते हैं ना, वो भी नादे अली ही देते हैं, वो भी अली की तस्बीह देते हैं, तो वही तस्बीह जब हाज़िर इमाम दे रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है, जब अगर वो आपको कोई और तस्बीह देता है जो कहे कि भाई वो इमाम से शायद कोई बेहतर चीज आपको देता है। हम कोई जजमेंट किसी पे नहीं लगाते कहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इमाम सिरात मुस्तकीम बताते हैं, सिरात मुस्तकीम पर चलना हमारा काम है। इमाम अपना हाथ जो है इमाम के हाथ में दे और इमाम को अपना काम करने दे। बड़ी अच्छी मिसाल है, उसके साथ मैं अपनी जगह लेता हूं कि बाप और बेटी एक शिकस्ता पुल के ऊपर से चल रहे थे। पुल जरा शेकी था, शायद टूटने का खतरा था, और बाप बेटी के साथ चल रहा है। तो बाप कहता है बेटी से कि बेटा आप मेरी उंगली पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं तुम गिर नहीं जाओ यहां से। तो बेटी ने कहा कि नहीं डैडी, आप मेरा हाथ पकड़िए, आप मेरा हाथ पकड़िए। क्यों बेटा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तू मेरा हाथ पकड़ के मैं तेरा हाथ पकड़ूं। डैडी मैं तो छोटी हूं, शायद गलती से मैं अपना हाथ छोड़ दूं, मगर आप तो बाप है, मुझे पता है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कुछ भी हो जाएगा आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ें। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारो मस्तक तुम्हारे हाथ है। हमने इमाम के हाथ पे अपना हाथ दिया है, इमाम ने हमारा हाथ थामा है, तो इमाम को हमें पकड़ के चलने दीजिए, इमाम से अपना हाथ छुड़ाएं नहीं। इतना बड़ा साया, इतनी बड़ी गारंटी और इतना बड़ा इंश्योरेंस और कोई फराहम नहीं करेगा जो इमाम हमें जाहिर में भी फराहम कर रहे। हमारा वजूद, हम जो दुनिया में जी रहे हैं,
آپ آس پاس کے صرف ماحول کو دیکھیں گے تو آپ باور کریں گے کہ ہمارا سیفٹی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا یہ بہت بڑا میریکل ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے زمانے کے امام کا، جس کو شاید بہت کم لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ آس پاس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہماری سیفٹی اسی میں ہے کہ ہم اپنا ہاتھ مولا کے ہاتھ میں دیں، مولا ہمیں پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ ہمیں پار لگاتے ہیں۔ میں یہاں اسٹاپ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، اور آپ کا اس دور سے آنا ہم اس لحاظ سے قدر کرتے ہیں کہ آپ لوگ علم کی قدر کرتے ہیں، علم کی پیاس رکھتے ہیں، علم کی عزت کرتے ہیں، علم کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ مولا آپ سب کو علم سے نوازے، علم ہمیشہ آپ کے گھر میں رہے، علم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، علم ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرتے رہے، زندگی کے آخری دم تک علم آپ کے ساتھ رہے، اور آپ کو مولا کے علم سے بھرپور فائدہ حاصل ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یاد رکھیں۔